السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں سب بہنیں؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ الحمدللہ آج ہم پارہ نمبر 2 کی آیت نمبر 164 سے اپنے ترجمہ اور تفسیر کا آغاز کریں گے۔ تلاوت آپ نے سنی، آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ سب ضرور اپنے ساتھ اپنا قرآن ترجمے والا، تفسیر والا ضرور رکھا کریں، تاکہ آپ کو ساتھ ساتھ آیتوں کی اس کا ترجمہ، اس کی عربی اور تفسیر کی بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ سکے۔ جزاک اللہ خیرا۔ ہم شروع کرتے ہیں آیت نمبر 164۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض۔ جو لوگ کچھ سوچتے سمجھتے ہیں، ان کے لیے آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، رات اور دن کے ایک دوسرے کے بعد آنے میں، ان کشتیوں میں جو لوگوں کو نفع دینے والی چیزیں لیے سمندروں میں چلتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے آسمان سے بارش نازل کرنے میں، جس سے وہ مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے، اور اس میں ہر طرح کی جاندار مخلوق کو پھیلا دیتا ہے، نیز ہواؤں کی گردش میں اور ان بادلوں میں جو زمین و آسمان کے درمیان تابع فرمان ہیں، بے شمار نشانیاں ہیں۔ اب سورہ بقرہ کی اس آیت نمبر 164 میں اللہ تعالیٰ نے غور و فکر کرنے والوں کے لیے 8 ایسے امور کا ذکر فرمایا ہے جو اللہ تعالیٰ کے وجود پر اور اس کی لامحدود قدرت اور تصرف پر واضح دلائل ہیں۔ مثلاً اتنے عظیم الشان آسمان کو بغیر ستونوں کے پیدا کرنا، اور زمین کو اس طرح سے بنانا کہ اس پر بسنے والی تمام مخلوق کی ضروریات کی کفالت کرنا، دن رات کا یکے بعد دیگرے آنا جانا اور ان کے اوقات کا گھٹنا بڑھنا، جہازوں کا بڑے بڑے سمندروں میں رواں ہونا، آسمان سے بارش برسانا جس سے مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، ہر جاندار میں توالد و تناسل کا سلسلہ قائم کرنا، انہیں تمام روئے زمین پر پھیلا دینا، ہواؤں کے رخ میں تبدیلی پیدا کرنا اور بلندیوں پر بادلوں کو اپنی مرضی کے مطابق چلانا۔ یہ سب کام ایسے ہیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی بھی ہستی سر انجام نہیں دے سکتی۔ اور ساتھ ہی آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس کائنات میں اس کے علاوہ اور بھی بہت سی نشانیاں موجود ہیں۔ اور پھر اگلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ: ان نشانیوں کے باوجود کچھ لوگ ایسے ہیں جو غیر اللہ کو اس کا شریک بناتے ہیں۔ وہ ان شریکوں کو یوں محبوب رکھتے ہیں جیسے اللہ کو رکھنا چاہیے، اور جو ایماندار ہیں وہ تو سب سے زیادہ اللہ ہی سے محبت رکھتے ہیں۔ کاش ان ظالموں کو آج یہ بات سوجھ جائے جو انہیں عذاب دیکھ کر سوجھے گی کہ قوت کا تمام تر اللہ ہی کے لیے ہے، قوت تو تمام تر اللہ ہی کے لیے ہے، نیز یہ کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اب یہاں پہ خاص طور پہ اللہ کی مخصوص صفات میں اپنے معبودوں کو اللہ کا مد مقابل ٹھہرانے والوں کا ذکر ہے کہ وہ لوگ خالق، مالک اور رازق ہونے کی حیثیت سے اللہ کے جو حقوق بندوں پر عائد ہونے چاہیے ان کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ ان حقوق میں وہ دوسروں کو شریک کر لیتے ہیں، مثلاً سلسلہ اسباب پر حکمرانی، حاجت روائی، مشکل کشائی، فریاد رسی، عبادت، دعائیں سننا، اولاد عطا کرنا، غیب و شہادت کی ہر چیز سے واقف ہونا۔ کسی دوسرے کو اس سب کا منبع قرار دیتے ہیں وہ لوگ، اور حلال و حرام کی حدود کو مقرر کرنا، یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے، جبکہ وہ لوگ اپنی عبادات سے، اپنے عملوں سے یہ چیز واضح کرتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ دوسرے بھی اس میں شریک ہیں۔ ان سب باتوں میں کئی دوسرے پیغمبروں، بزرگوں، فرشتوں، جنوں اور دیوی دیوتاؤں کو اللہ کا مد مقابل اور شریک ٹھہرا لیتے ہیں۔ محبت کا تعلق تو قلبی اعمال سے ہے، اور یہی بات تمام افعال و اعمال کا سرچشمہ ہے۔ اس میں بھی وہ اپنے خود ساختہ معبودوں کو ہی فوقیت دیتے ہیں۔ اور اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے ان مومن، ان ایماندار لوگوں کا ذکر کیا
جو کہ اللہ سے اپنی محبت مستقل اور پائیدار قرار دیتے ہیں۔ وہ ہر حال میں اللہ ہی پر بھروسہ اور اعتماد رکھتے ہیں، جبکہ مصائب و آلام کے وقت بسا اوقات مشرکوں کی اپنے معبودوں سے محبت زائل بھی ہو جاتی ہے۔ یعنی اکثر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جو مشرکین ہوتے تھے وہ خاص طور پر جب ان پر کوئی مصائب آتے، کوئی تکلیفیں آتی، اس وقت وہ اپنے معبودوں کو چھوڑ کر صرف اللہ ہی کو پکارتے تھے، اور بعد میں جب وہ مشکل ان کے اوپر سے ٹل جاتی وہ دوبارہ اپنے ان معبودوں کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ جبکہ جو ایماندار اللہ کے مومن بندے ہوتے ہیں ان کی اللہ تعالیٰ نے خصوصیت بتائی کہ ان کی محبت مستقل اور پائیدار ہوتی ہے، جو کسی بھی مصیبت، تکلیف، دکھ، پریشانی میں اللہ کی طرف سے توجہ نہیں ہٹا پاتی ان کی۔ وہ ہر حال میں اللہ ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں اور اعتماد رکھتے ہیں۔ اس دنیا میں تو عالم اسباب کی بہت سی باتیں انسان کی آنکھوں سے مخفی ہیں، مگر قیامت کو جب یہ سب اسباب واضح طور پر دیکھ لیں گے تب ان لوگوں کو معلوم ہوگا کہ اقتدار کے سارے اختیارات تو صرف اللہ ہی کو حاصل تھے اور حاصل ہیں، اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ مگر اس وقت ان کی یہ ندامت کسی کام نہ آئے گی اور سخت عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ آیت 166، جب پیشوا قسم کے لوگ جن کی دنیا میں پیروی کی جاتی تھی عذاب کو دیکھیں گے تو اپنے پیرووں یعنی اپنے مریدوں سے بیزار ہو جائیں گے اور ان کے باہمی تعلقات منقطع ہو جائیں گے، اور جو لوگ پیروی کرتے رہے یعنی ان کے مرید وہ بول اٹھیں گے، کاش ہمیں دنیا میں جانے کا پھر ایک موقع ملے تو ہم بھی ان سے ایسے ہی بیزار ہو جائیں جیسے یہ آج ہم سے بیزار ہو گئے ہیں۔ اب ان دو آیات میں میدان محشر کا ایک منظر پیش کیا گیا ہے اور مشرکوں اور ان کے معبودوں یعنی مرشدوں اور مریدوں پیروکاروں کے درمیان ایک مکالمہ بیان کیا گیا ہے، جو یہاں دنیا میں اپنے مریدوں کے مشکل کشا، حاجت روا اور شفاعت کے ٹھیکیدار بنے ہوئے تھے۔ قیامت کے دن چونکہ اللہ کے حضور جواب دہی کی دہشت اور خوف اس قدر زیادہ ہوگا کہ ہر ایک کو اپنی ہی جان کی پڑی ہوگی، لہٰذا یہ پیشوا، یہ پیر حضرات ان مریدوں کو ان کی اعانت اور امداد اور سفارش سے نہ صرف انکار کر دیں گے بلکہ دنیا میں ان کا اپنے مرید ماننے سے ہی انکار کر دیں گے اور کہہ دیں گے کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق ہے، نہ ہم انہیں پہچانتے ہیں، بلکہ ان سے بیزاری اور نفرت کا اظہار کریں گے۔ یہ صورتحال دیکھ کر مرید حضرات سخت مایوس ہو جائیں گے اور اس وقت وہ حسرت کریں گے اور یہ آرزو کریں گے کہ کاش ہمیں دنیا میں جانے کا ایک اور موقع مل سکے تو ہم بھی ان سے یہی سلوک کریں گے جو آج یہ ہم سے کر رہے ہیں، اور ہم بھی ان پیروں سے ایسے بے تعلق اور بیزار ہو جائیں جیسے یہ آج ہم سے بے تعلق اور بیزار ہو گئے ہیں۔ آیت 167، اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اعمال اس طرح دکھائے گا کہ وہ ان پر حسرتوں کا مرقع بن جائیں گے اور وہ دوزخ سے کسی قیمت پر بھی نہ نکل سکیں گے۔ یہاں پر مزید ان کی ایک اور حسرت کی وضاحت کی گئی کہ مرشدوں نے اپنے وعدوں کے خلاف بیزاری کا اظہار کیا اور دوسری طرف جو اچھے اعمال مثلا صدقہ اور خیرات اور نذر و نیاز وغیرہ وہ کرتے رہے وہ تو ان کے شرک کی وجہ سے اسی وقت ضائع ہو جائیں گے اور برے اعمال برقرار رہیں گے۔ اس طرح وہ کئی قسم کی حسرتوں اور آرزوؤں کا مجموعہ بن جائیں گے۔ ان کے مرشد بھی باعث حسرت اور ان کے اعمال بھی باعث حسرت، لیکن ان حسرتوں کا نتیجہ کچھ بھی نہ نکلے گا اور دوزخ کے عذاب سے نجات کی کوئی صورت نہ ہوگی۔ آیت 168، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، لوگوں زمین میں جو حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں وہی کھاؤ اور شیطان کے پیچھے نہ لگ جاؤ، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تو تمہیں برائی اور بے حیائی کا ہی حکم دے گا، نیز اس بات کا کہ تم اللہ کے ذمہ ایسی باتیں لگا دو جن کا تمہیں خود علم نہیں۔ اس آیت میں خاص طور پہ حلال سے مراد ایک تو وہ سب چیزیں ہیں جنہیں شریعت نے حرام قرار نہیں دیا،
دوسرے وہ جنہیں انسان اپنے عمل سے حرام نہ بنا لے، جیسے چوری کی مرغی یا سود اور ناجائز طریقوں سے کمایا ہوا مال، اور پاکیزہ سے مراد وہ صاف ستھری چیزیں ہیں جو گندی، سڑی، باسی اور متعفن زدہ نہ ہو گئی ہوں۔ حرام چیزوں سے بچنے کی احادیث میں بہت تاکید آئی ہے۔ اس سلسلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اللہ پاک ہے اور وہ صرف پاک مال قبول کرتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بھی اسی بات کا حکم دیا جس کا اس نے رسولوں کو حکم دیا۔ اس سے آگے اس آیت میں شیطان کے پیچھے نہ لگنے کی ہدایت کی گئی ہے، یعنی شیطان کے پیچھے چلنے سے مراد یہ ہے کہ ایک تو شیطان ہمیں حلال حرام کی تمیز ختم کروا دیتا ہے، اور دوسرا کہا گیا ہے کہ جو چیزیں اللہ نے حرام نہیں کی انہیں حرام نہ سمجھ لو۔ جیسے مشرکین عرب بتوں کے نام جانور چھوڑ دیتے تھے، پھر ان جانوروں کا گوشت کھانا یا ان سے کسی قسم کا بھی نفع اٹھانا حرام سمجھتے تھے، یا کسی مخصوص کھانے پر اپنی طرف سے پابندیاں عائد کر کے اسے حرام قرار دے لیتے تھے۔ یہی صورت کسی حرام چیز کو حلال قرار دینے کی ہے۔ اس کے علاوہ جیسے یہودیوں نے سود کو حلال قرار دے لیا تھا، امیوں کا مال کھانا جائز سمجھتے تھے، اور یہ شرک ہے، کیونکہ حلال و حرام قرار دینے کے تمام اختیارات اللہ کو ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات میں واضح طور پر کھول کھول کے بتایا ہے کہ کیا چیز حلال ہے اور کیا چیز حرام۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب میری امت میں سے کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو شراب کا کوئی دوسرا نام رکھ کر اس کو حلال بنا لیں گے۔ ابو مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ میری امت میں سے کچھ لوگ پیدا ہوں گے جو زنا، ریشم، شراب اور باجے گاجے وغیرہ کے دوسرے نام رکھ کر انہیں حلال بنا لیں گے، اور ایسی سب باتیں اللہ کی صفات میں شرک کے مترادف ہیں، کیونکہ حلت و حرمت کے جملہ اختیارات تمام کے تمام اللہ ہی کو ہیں۔ چونکہ شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے، لہٰذا وہ ہمیشہ انسان کو کوئی بری بات یا بے شرمی یا بے حیائی کی بات ہی سمجھائے گا، وہ بھی اس طرح کہ تمہاری نظروں میں وہ بری باتیں بھلی معلوم ہوں گی۔ یعنی خود ساختہ رسمیں اور پابندیوں کے متعلق شیطان انسان کو یہ تاثر دیتا ہے، یہ سمجھاتا ہے کہ یہ اللہ کے احکام ہیں، جبکہ ان کے من جانب اللہ ہونے کی کوئی دلیل موجود نہ ہو، اور اللہ کے ذمے جھوٹ لگانے کے مترادف ہے، جو بہت بڑا گناہ ہے۔ آیت 170۔ اور جب ان کفار و مشرکین سے کہا جاتا ہے کہ اس چیز کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کی ہے، تو کہتے ہیں کہ اسی طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے۔ اگر ان کے آباء و اجداد ہی کچھ نہ سمجھتے ہوں اور نہ وہ راہ ہدایت پر ہوں، تو کیا پھر بھی یہ لوگ انہی کی پیروی کریں گے؟ کافروں کی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص ایسی چیزیں مثلا جانوروں کو پکارتا ہے، وہ جانور اس کی پکار اور آواز کے سوا کچھ بھی نہیں سمجھ سکتے۔ اس طرح یہ کافر بھی بہرے، گونگے اور اندھے ہیں جو کوئی بات سمجھ نہیں سکتے۔ اب اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ آباء و اجداد کی تقلید کرنا، اندھی تقلید کرنا گمراہی کا بہت بڑا سبب ہے۔ انسان اپنے آباء اور بزرگوں سے عقیدت کی وجہ سے یہ سوچنے کی زحمت گوارا ہی نہیں کرتا کہ ان میں سے کوئی غلط بھی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر تقلید آباء کی مذمت فرمائی ہے اور اسے شرک قرار دیا ہے، کیونکہ آباء و اجداد کا عمل کوئی شرعی دلیل نہیں ہوتا، بلکہ ہر کام کے متعلق یہ تحقیق ضروری ہونی چاہیے کہ آیا وہ شرعاً جائز ہے یا نہیں، ہاں اس کی زد اپنے آپ پر یا اپنے آباء و اجداد پر ہی کیوں نہ پڑتی ہو۔ ایسا نہ ہونا چاہیے کہ اگر کسی کے باپ دادا سے کوئی غلط کام ہو گیا ہو تو وہ غلطی پشت در پشت اس کی نسلوں میں منتقل ہوتی چلی جائے،
حتیٰ کہ اسے عین دین کا حصہ سمجھا جانے لگے۔ اور پھر ان آیات میں کافروں کی مثال ان بے عقل جانوروں کی سی دی گئی ہے جنہیں چرواہا جب پکارتا ہے تو وہ یہ نہیں سمجھ سکتے کہ وہ کہہ کیا رہا ہے، بلکہ محض آواز سن کر ادھر ادھر ہو جاتے ہیں۔ جانوروں کی طرح یہ کافر بھی حق بات سن کر نہ اسے سمجھ سکتے ہیں اور نہ ہی حق بات کہہ سکتے ہیں، اور حق بینی کے معاملے میں تو وہ بالکل ہی اندھے ہو جاتے ہیں۔ پھر انہیں ہدایت نصیب ہو تو کیسے، جبکہ ہدایت پانے کے سارے راستے انہوں نے خود ہی اپنے آپ پر بند کر لیے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات، اے ایمان والو اگر تم اللہ ہی کی عبادت کرنے والے ہو تو جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں کھانے کو عطا کی ہیں وہی کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اس نے تو صرف تم پر مردار، خنزیر، خون اور ہر وہ چیز جو غیر اللہ کے نام سے مشہور کر دی گئی ہے۔ پھر جو شخص ایسی چیز کھانے پر مجبور ہو جائے، درا حالی کہ وہ نہ تو قانون شکنی کرنے والا ہو اور نہ ضرورت سے زیادہ کھانے والا ہو، تو اس پر کچھ گناہ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ یقیناً بڑا بخشنے والا اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اس سے پچھلی آیات میں تو اللہ تعالیٰ کا خطاب عام لوگوں سے تھا، لیکن اس آیت میں مومنوں سے خطاب ہے، اسی لیے انہیں تاکید کی جا رہی ہے کہ کھانے کے بعد اللہ کا شکر بھی ادا کیا کریں۔ اور اس کے علاوہ اس آیت میں 4 چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے جو کہ مکمل طور پر تمام مومنین پر حرام قرار دی گئی ہیں۔ نمبر 1، مردار، ہاں وہ کسی طریقے سے مرا ہو، طبعی موت سے یا کہیں گر کر یا لاٹھی لگنے سے یا سینگ کی ضرب سے یا کسی درندے نے مار ڈالا ہو، ہر صورت میں مردار حرام ہے، یعنی مرا ہوا جانور ہر صورت میں حرام ہوگا۔ نمبر 2، خون، وہ خون جو ذبح کرتے وقت رگوں سے باہر نکل جاتا ہے اور جو گوشت کے ساتھ لگا رہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ 2 مردار حلال ہیں، یعنی مچھلی اور ٹڈی، اور 2 خون حلال ہیں، کلیجی اور تلی، جو منجمد خون ہی ہوتا ہے۔ یعنی 2 مردار چیزیں حلال قرار دی گئی ہیں، یعنی مچھلی اور ٹڈی، اور 2 خون حلال قرار دیے گئے ہیں، کلیجی کا خون اور تلی۔ اس کے علاوہ ہر قسم کا خون جو رگوں میں سے نکل جاتا ہے وہ حرام ہے۔ نمبر 3، خنزیر یا سور جو نجس عین ہے، اس کا صرف گوشت کھانا ہی حرام نہیں بلکہ یہ زندہ یا مردہ اس کی کسی بھی چیز سے استفادہ جائز نہیں ہے۔ نمبر 4، ہر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے نام پر مشہور کر دی جائے۔ عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ جس جانور پر ذبح کرتے وقت اللہ کے سوا کسی دوسرے کا نام لیا جائے وہی صرف حرام ہوتا ہے۔ یہ تصور بالکل غلط ہے، کیونکہ قرآن کے الفاظ میں نہ جانور کا ذکر ہے نہ ذبح کا، بلکہ ماں کے لفظ میں عمومیت ہے، یعنی اس کا معنی یہ ہوگا کہ جو چیز کسی بزرگ یا دیوی دیوتا کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اس کے نام پر مشہور کر دی جائے، جیسے امام جعفر کے کنڈے اور اس طرح کی بہت سی چیزیں جو ہمارے عام طور پہ رسم و رواج بن چکی ہیں، یہ سب چیزیں حرام ہیں۔ اور اگر وہ ذبح کرنے کا جانور ہے تو ہاں اس پر ذبح کے وقت اللہ کا نام ہی کیوں نہ لیا جائے، وہ حرام ہی رہے گا، بلکہ کسی دوسرے کی نیت رکھنے سے بھی وہ حرام ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ کی عطا کردہ چیزوں کی قربانی یا نذر و نیاز صرف اللہ کے نام کی ہونی چاہیے، اس میں کسی دوسرے کو شریک نہ بنایا جائے۔ ہاں اگر کوئی شخص کچھ صدقہ و خیرات کرتا ہے یا قربانی کرتا ہے اور اس سے اس کی نیت یہ ہو کہ اس کا ثواب میرے فوت شدہ والدین یا فلاں رشتہ دار کو پہنچے، تو اس میں کوئی حرج نہیں، یہ ایک نیک عمل ہے جو سنت سے ثابت ہے۔ اس کے علاوہ اس آیت میں مزید اللہ تعالیٰ نے حرام چیزوں کو استعمال کرنے کے لیے 3 شرائط بتائی ہیں۔ نمبر 1، اسے بھوک یا بیماری کی وجہ سے جان جانے کا خطرہ لاحق ہو اور اس حرام چیز کا کوئی نعم البدل موجود نہ ہو، اس صورت میں وہ حرام چیز کھائی جا سکتی ہے۔
نمبر 2، وہ اللہ کا باغی یا قانون شکن نہ ہو، یعنی جو چیز کھا رہا ہے اسے حرام ہی سمجھ کر کھائے، حلال نہ سمجھے۔ نمبر 3، اتنا ہی کھایا جائے جس سے اس کی جان بچ سکے اور اس کے بعد اس کا بدل میسر آ سکے۔ پھر اگر وہ غلط اندازے سے کچھ زیادہ بھی کھا لے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اور یہ غلطی جان کے تلف ہونے سے متعلق بھی ہو سکتی ہے اور خوراک کی مقدار کے متعلق بھی۔ یعنی انسان اگر اپنی ضرورت سے زیادہ کچھ کھا لے اور اس کو اس چیز کا علم نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ اس صورت میں اس کو معاف فرما دے گا، اور لیکن اس صورت میں اس کی جان جانے کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے، تو اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو غفور الرحیم ہے، معاف فرما دے گا۔ آیت 174، ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون بہ، جو لوگ ان باتوں کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل کی ہیں اور اس کام کے عوض تھوڑا سا دنیاوی فائدہ اٹھا لیتے ہیں، یہ لوگ دراصل اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ تو ان سے کلام کرے گا اور نہ گناہوں سے پاک کرے گا، اور انہیں دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی اور مغفرت کے بدلے عذاب مول لے لیا ہے۔ یہ لوگ دوزخ کی آگ پر کتنا بڑا صبر کرنے والے ہیں۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے تو کتاب حق کے مطابق نازل کی ہے، مگر جن لوگوں نے اس کتاب میں اختلاف کیا وہ بدبختی میں دور جا پہنچے ہیں۔ اب یہاں پر آیت نمبر 159 کے مضمون کو دوبارہ دہرایا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ حق کا انکار کرنے کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ یہ پیشوا لوگ جو تھے، اس قسم کے لوگ اس کے عوض کچھ نہ کچھ دنیاوی مفاد اور مال و دولت حاصل کر لیتے ہیں۔ آیات کی تعویل یا فقہا کے مختلف اقوال کو بنیاد بنا کر غلط فتویٰ دیتے ہیں۔ اس طرح ایک طرف تو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، دوسرے ان سے پیسے وصول کرتے ہیں، اور لطف کی بات یہ ہے کہ فتویٰ جتنا زیادہ غلط قسم کا ہو اتنے ہی ان کے دام زیادہ وصول کیے جاتے ہیں۔ یہ مال بلا شبہ حرام ہے جو دوزخ کی ظاہری آگ کے علاوہ ان کے اندر بھی آگ لگا دے گا۔ اور اس کے بعد اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے کلام نہ کرنے سے مراد اللہ تعالیٰ کی انتہائی خفگی اور ناراضگی ہے۔ فقہا کہتے ہیں کہ جن کاموں سے متعلق یہ مذکور ہے کہ اللہ ان سے کلام نہ کرے گا یا ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں یا انہیں پاک نہیں کرے گا، تو ایسے سب کام کبیرہ گناہ ہوتے ہیں، اور مسلمانوں کی تو ایک کثیر تعداد ایسی ہوگی جنہیں اللہ دوزخ میں داخل کرے گا تاکہ وہ گناہوں سے پاک صاف ہو جائیں، لیکن کچھ گناہ ایسے بھی ہیں کہ دوزخ کی آگ بھی انہیں پاک صاف نہ کر سکے گی، جیسے شرک یا جن کے متعلق خلود فی النار کے الفاظ آئے ہیں۔ اور رہی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک سے حساب کتاب لیتے وقت تو کلام کرے گا ہی، تو اس کا جواب یہ کہا گیا ہے کہ ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ کا حساب لینا بھی بصورت تحدید اور سرزنش اور ڈانٹ ٹپٹ ہی ہوگا، یا فرشتوں کے ذریعے ان سے حساب لیا جائے گا۔ واللہ عالم بالصواب۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی آیات کو چھپا کر لوگوں کو گمراہ کرنے والے اور غلط تعویلات کے ذریعے لوگوں سے نذرانے وصول کرنے والے تمام علماء اور پیشوا حضرات، جنہیں خوب معلوم ہے کہ ان کی ان کرتوتوں کی سزا کس قدر سخت ہے، اس کے باوجود وہ ان حرکتوں سے باز نہیں آتے۔ ان کی یہ جسارت بہت ہی بڑی حیران کن بات ہے، جس کا ذکر آیت میں بھی کہا گیا کہ یہ لوگ دوزخ کی آگ پر کتنا بڑا صبر کرنے والے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی حقیقت سے بھی آگاہ کیا ہے، جو یہ ہے کہ جو لوگ اختلاف کرتے ہیں اور مختلف فرقوں میں بٹ جاتے ہیں تو اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ حق ان پر مشتبہ ہو جاتا ہے، بلکہ اس کی اصل وجہ ان کی باہمی ضد ہوتی ہے جس میں وہ دور تک چلے جاتے ہیں۔ اور قرآن میں ان چیزوں کے متعلق بے شمار مقامات پر سخت وعید فرمائی گئی ہے۔ واضح رہے کہ ہر گمراہ فرقے کی بنیاد یا تو کسی شرکی عقیدے اور عمل پر استوار ہوتی ہے اور یا کسی بدعتی عقیدے و عمل پر، پھر اپنے اس بدعتی عقیدے کو کھینچ تان کر قرآن و سنت سے درست یا جائز ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔
قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مزید 4 مقامات پر ان چیزوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا حق واضح طور پہ سامنے کر کے دکھائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام چیزوں سے محفوظ فرمائے، ان تمام فرقوں سے ہمیں دور رکھے جن کی بنیاد بدعتی عقائد اور عملوں پر رکھی گئی ہے۔ وآخر دعانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔